بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل گرد گمان کی نئی پیشکش عجوبہ سیریز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ عام طور پر ہم نے سن رکھا ہے کہ اس دنیا میں 7 عجوبے موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اب ان عجوبوں میں سے محض ایک ہی عجوبہ روئے زمین پر موجود ہے۔ اس حیرت انگیز عجوبے کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ باقی تباہ شدہ عجوبوں کی بربادی کو قدرت کی ستم ظریفی کہیے یا انسانوں کی لاپرواہی کہ جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنا وجود کھو بیٹھے۔ معلوم نہیں کہ ان قدیم تعمیرات کو کس بنا پر عجوبہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ عجوبے انسانی نظریات، آرزوؤں اور تمناؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہماری لاشعور زندگی میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قدیم زمانہ کے لوگوں کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کیسی تھی، اور اس زمانہ میں کسی قسم کی ایڈوانس ٹیکنالوجی میسر نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی حیرت انگیز تعمیرات کس طرح کی۔ اسی کشمکش میں ہم نے دنیا کے قدیم تہذیب اور فن تعمیر کو جانچنے کی جسارت کی۔ ہم اپنی عجوبہ سیریز کی پہلی قسط وطن عزیز پاکستان کے ایک قدیم عجوبے سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جی تو ناظرین، پاکستان کے زندہ دلان شہر لاہور میں موجود مشہور زمانہ شاہی قلعے کو عجوبے کی حیثیت حاصل ہے اور اسے پنجاب کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ حال سے کئی دہائیوں پہلے بھی لاہور کی سونا اگلتی زمین کو تاریخی اہمیت حاصل تھی۔ سن 1524 میں مغل سلطنت کے دور میں اس عظیم الشان قلعے کی تعمیر کی گئی، جس کی بنیادی وجہ پنجاب کی زمینوں کو کنٹرول کرنا اور اس کو مزید ترقی یافتہ بنانا تھا۔ شاہی قلعے کی تعمیر کے بعد لاہور کی وسعت اور خوبصورتی دونوں میں اضافہ ہوا۔ لاہور کی شان میں مزید اضافہ کرنے اور ایک نئے لاہور کا درجہ دینے والے 2 مغل شہنشاہ تھے، شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ شاہ جہان، جو شہنشاہ بابر کے بیٹے تھے۔ شہنشاہ اکبر، جس کا دور حکومت 1556 تا 1650 تک محیط تھا، اس دور حکومت میں شہنشاہ اکبر نے اس قلعے کی دیواروں کی تعمیر کو مکمل کروایا اور یہ قلعہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم الشان قلعے کا روپ دھار گیا۔ اس قلعے کے مشرقی جانب شہنشاہ اکبر نے مستی گیٹ نصب کروایا اور ایک وسیع پیمانے کی دندانے دار برج نما فصیل تعمیر کروائی، جس سے قلعے کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ اس دور کے بادشاہ شہنشاہ اکبر کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر نے اپنے باپ کے شاہی قلعے کی تعمیراتی کام کو اور وسعت دی۔ شہنشاہ جہانگیر فطرت سے محبت رکھتا تھا، چنانچہ اس نے محراب دار چھتوں والی عمارات اور دیوان عام کی آرائش و زیبائش سر انجام دی۔ مغل شہنشاہ کے اس حیرت انگیز فن تعمیر میں ان مغل بادشاہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شہنشاہ شاہ جہان، جس کے نام سے صرف آگرہ کا مشہور زمانہ تاج محل ہی منسوب نہیں
بلکہ اس نے اپنی ملکہ کے لیے لاہور کے شاہی قلعے میں شیش محل بھی تعمیر کروایا، جس کو شیش محل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آرائش و زیبائش کے لیے چھوٹے چھوٹے شیشے کا بخوبی استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے ساتھ ساتھ شہنشاہ شاہ جہان نے دیگر خوبصورت تعمیرات بھی کروائیں، جن میں دیوان خاص اور موتی مسجد شامل ہیں، جن کو سنگ مرمر کی میناکاری کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ مغل حکمرانی کے دور میں یہ قلعہ ایک ناقابل یقین تعمیر کی شکل اختیار کر گیا تھا اور مغل دور کے آخری حصے تک اس کی آرائش و زیبائش جاری رہی۔ اورنگزیب بادشاہ نے بھی اس قلعے کے اندر اور باہر عمارات کا اضافہ کیا، جس میں عالمگیر گیٹ اور مشہور زمانہ بادشاہی مسجد شامل ہے۔ عالمگیر گیٹ کے ساتھ نولکھا پویلین اور ایک دیو قامت دیوار موجود ہے، جس کو دنیا کی سب سے بڑی تصویری دیوار کا اعزاز حاصل ہے۔ مغل حکومت کے خاتمے کے بعد لاہور پر سکھوں اور انگریزوں کے دور حکومت کے دوران بھی اس قلعے کو شاہی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اب یہ قلعہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور حیرت انگیز عمارات کے ساتھ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان تمام تر معلومات کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔